پاکستان ایک وہ ملک بن سکتا ہے جو صرف زراعت کے اوپر ہی بہت ذرا اپنی دولت میں اضافہ کر سکتا ہے، لیکن اس وقت تھوڑا سا ہم سب کو خطرہ ہے کہ جو آج حالات ہیں ہمارے کسانوں کے، اگر خاص توجہ کسان کے حالات کے اوپر نہ دی گئی تو آگے پاکستان کو فوڈ سیکیورٹی کی پرابلمز ہیں۔ ہمیں ڈر یہ ہے کہ باہر سے اب امپورٹس جو ہم سوچ رہے تھے کہ ہمارے زمانے میں ہم سوچ رہے تھے کہ 20 لاکھ ٹن ہم نے گندم امپورٹ کرنی ہے روس سے، تو اب جو اس لڑائی کی وجہ سے ان کی قیمتیں بھی بڑھتی جائیں گی اور دنیا کے اندر شارٹیج کا خدشہ ہے۔ لہٰذا میں یہ آج کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں جو موجودہ گورنمنٹ امپورٹڈ گورنمنٹ آئی ہے ان سے مجھے زیادہ امید تو نہیں، لیکن اس وقت جو کسان کے حالات ہیں، جو ابھی پھر سے شاہ محمود قریشی نے بتایا کہ ایک تو ان پٹس بڑھتی جا رہی ہیں، قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ جب ڈیزل اور پٹرول 10 دنوں کے اندر 60 لیٹر دونوں ان کی قیمت بڑھا دی گئی، اور پھر بجلی بھی بڑھا دی گئی، بجلی جس ایک دم 10 یونٹ جو بڑھے ہیں، اس کا جو امپیکٹ پڑے گا، ہر چیز مہنگی ہوگی۔ تو اگر ابھی آپ کی ان پٹس مہنگی ہوتی جا رہی ہیں، ایک تو عالمی مہنگائی ہے، لیکن ایک اس جو آتے ساتھ ہی حکومت نے چیزیں مہنگی کی ہیں، اس کا بہت بڑا اثر پڑے گا کسان کے اوپر۔ اور مجھے یہ خوف ہے کہ اگر یہ اسی طرح اگر اس کے اوپر کوئی سوچ نہ کی گئی، ٹارگیٹڈ سبسڈیز کم از کم نہ دی گئی، تو مجھے ڈر یہ ہے کہ اگر یہ اسی طرح اگر اس کے اوپر کوئی سوچ نہ کی گئی، ٹارگیٹڈ سبسڈیز کم از کم نہ دی گئی، تو مجھے ڈر یہ ہے کہ ہمارا آگے جا کے فوڈ سیکیورٹی کا پرابلم ہوگا۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ دنیا کے اندر یہ ایشو بنا ہوا ہے، جس طرح میں نے پہلے کہا روس اور یوکرین کی جنگ کے وجہ سے انٹرنیشنل اب ایشو بنا ہوا ہے فوڈ سیکیورٹی کا۔ میں صرف اپنے دور پہ جو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہم جب آئے، ہماری پوری کوشش تھی کہ ہم نے اپنے کسان کی پوری مدد کرنی، اور میں شروع سے ہمارے منشور میں یہ تھا کہ جب تک پاکستان کی زراعت اس کے اوپر گورنمنٹ توجہ نہیں دے گی تو ملک آگے نہیں بڑھ سکتا۔ پھر سے میں کہتا ہوں کہ ابھی ہماری انڈسٹریلائزیشن، ابھی تو ہم نے پورا انڈسٹری پہ بھی زور لگایا، لیکن اس کو ٹائم لگے گا۔ اس وقت تک جو پاکستان اگر خوشحالی آنی ہے یہاں، تو وہ زراعت کے ذریعے آنی ہے۔ تو میں صرف یہ کہوں کہ ہم جب آئے، ہم نے آتے ساتھ ہی فیصلہ کیا اور ایک پرائم منسٹر ایگریکلچر ٹرانسفارمیشن پروگرام لے کے آئے۔ اس کے اندر ہم نے کیا کیا کہ پوری کوشش کی کہ کسانوں کی مدد کی جائے، اور وہ کیسے کی؟ ہم نے سبسڈیز دی، ساری دنیا میں کسان کو سبسڈی ملتی ہے۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم سیڈ کے اوپر سبسڈی دیں گے، کاٹن پہ، آئل سیڈ پہ، ڈی اے پی کے اوپر ہم نے فیصلہ کیا، دالوں کے اوپر بھی ہم نے سبسڈی دی۔ ڈی اے پی پہ فیصلہ کیا کہ 24 ارب روپے کی سبسڈی ڈی اے پی کو دی جائے گی۔ پھر پوٹیش کو علیحدہ سبسڈی، پھر جو یوریا کے اوپر 132 ارب روپے کی سبسڈی دی ہماری۔ اور آج میں دیکھ رہا ہوں کہ یوریا کی قیمت ہماری وجہ سے دنیا میں 5 گنا کم پہ ہم یوریا بیچ رہے تھے۔ ہمارا تقریباً 1700-1800 کے بیچ میں تھا یوریا کی بوری، آج وہ پہنچ گئی ہے 2800 پہ، اور اس کا پورا اثر پڑے گا ساری ہماری پروڈکشن کے اوپر۔ ہم نے پھر پیسٹیسائڈز پہ دی سبسڈی، ہم نے اینیمل بریڈنگ، جانوروں کو بہتر اپنی یہ جو گائے بھینس ہیں اس کے اوپر 24 ارب کی سبسڈی دی۔ پھر ہم نے پانی کو بچانے کے لیے، اصل ایشو اب پانی کا بنا ہوا ہے، 90 ارب ہم نے واٹر کنزرویشن کی سبسڈی دی، اس کے اوپر پیسہ خرچ کیا، سبسڈی نہیں دی۔ اور 56 آئٹمز تھیں جن کے اوپر ہم نے جو
फार्म मशीनरी थी, 56 आइटम्स के ऊपर सब्सिडी थी। अच्छा, ये इसकी वजह से हुआ क्या, और ये मुझे सबसे ज़्यादा फ़ख्र है कि ये जो इस सब्सिडीज़ की वजह से जो किसानों ने फिर जिस तरह मेहनत कशों ने इस मुल्क में रिकॉर्ड प्रोडक्शन दी। कपास 17% कपास के अंदर इम्प्रूवमेंट आई, पिछले 1 साल की बात कर रहा हूँ। चावल 10.7% चावल के अंदर उसकी प्रोडक्शन बढ़ी। गन्ना 9.4% गन्ना बढ़ा, और चीनी की प्रोडक्शन 24% बढ़ी। ऑयल सीड्स 24.7%, दालें 29% दालों के अंदर हमारी प्रोडक्शन बढ़ी। आलू 35% बढ़े, मिर्चें 8.6%, सॉरी 36%। हमारी जो सब्जियां थी 11.5%। हमने जिसमें बड़ा हमें इम्प्रूवमेंट मिली वो थी हमारी मेज़ 19%। अब ये जो प्रोडक्शन है, ये जो पाकिस्तान की तारीख में हमारी रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुई। गंदम की मैं बात कर रहा हूँ, गंदम की रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुई। इस पिछले साल नहीं हुई, लेकिन इससे पिछले साल, इस साल नहीं हुई, इससे पिछले साल हमारी गंदम की भी रिकॉर्ड प्रोडक्शन थी। इस साल हमारी कम हुई है, 10 लाख हमारी गंदम की टन कम हुई। तो मैं जो अपने किसानों को सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह ये जब भी इलेक्शन होगा, और मैं ये उम्मीद रखता हूँ पाकिस्तान के लिए कि जल्दी हो, क्योंकि जो हुकूमत हमारे ऊपर मुसल्लत की गई है, इम्पोर्टेड हुकूमत, एक अमरीकनों ने अपनी पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट करने के लिए इस हुकूमत को लेके आए हैं। इसको जो हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया है, जितनी देर ये हुकूमत रहेगी, एक मिनट, लोड शेडिंग, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लोड शेडिंग, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जी, लोड शेडिंग, एक मिनट, एक तो बिजली की कीमत ऊपर चली गई है, दूसरी ऊपर से लोड शेडिंग है। और ख़ास तौर पे ये जब से पिछले 2 महीने में जो लोड शेडिंग है, ये आपके सामने है। पिछले 3 साल देख लो, और आप देखें, ये तो किसानों का मसला है। आप हर तरफ देख लें, 2 महीने में कौन सी ऐसी चीज़ हुई है कि पेट्रोल भी, डीजल भी 60 रुपए, बिजली भी महंगी। सबसे ज़्यादा तो मुझे अब खौफ आ रहा है घी का, कि जो जितनी महंगाई अब इम्पोर्टेड घी के अंदर हुई है। तो देखें, मेरा सिर्फ एक चीज़ है कि ये जो हुकूमत लाई गई है, ये एक मुल्क की बेहतरी के लिए नहीं लाई गई। ये अवाम की खिदमत, कह रहे थे जी महंगाई बहुत ज़्यादा है, हम महंगाई कम करेंगे। तो महंगाई तो इन्होंने 2 महीने में वो महंगाई की है जो 3.5 साल में नहीं हुई। तो ये जो लोग आए हैं, सुने ज़रा मेरी बात, ये लोग अवाम पाकिस्तानियों के लिए नहीं आए। ये एक उनका एजेंडा, जो लोग इनको लेके आए हैं, जिनके ये गुलाम हैं, एक उनका एजेंडा, जिसमें आपके सामने है कि रूस का, हिंदुस्तान 40% कम तेल खरीद रही है रूस से, अमेरिका का अलायंस में है। और पाकिस्तान ये
ان کے امریکہ کے غلام ان کی جرت نہیں ہے کہ جو ہم نے شروع بات کی تھی روس سے سستا تیل خریدنے کے لیے، ان کی جرت نہیں ہے وہ تیل خریدے. ان کا وہ فائنانس منسٹر کہتا ہے جی روس ہمیں آ کے بتائے کہ کتنا تیل دے گا. ضرورت ہمیں تیل کی ہے سستے، اور کہہ رہے کہ امریکہ روس ہمیں آ کے بتائے کہ جی تیل دیں گے، کیونکہ ڈر لگا ہوا ہے امریکنوں سے کہ وہ ان کو غلاموں کو جھاڑے نہ. تو اس لیے یہ آپ کے لیے نہیں آئی، یہ آئے ہیں ایک تو ان کا ایجنڈا کہ جو ان کی امریکہ چاہے گا وہ یہ کریں گے. جس کی الائنس ہے ہندوستان کی امریکہ کے ساتھ، میں پھر سے کہتا ہوں وہ تیل بھی لے رہے ہیں، وہ ہتھیار بھی روس سے لے رہے ہیں، لیکن غلاموں کو اجازت نہیں ہے. یہاں انہوں نے 25 روپے لیٹر اپنی بجلی کم کی ہے. ایک منٹ سنو 25 روپے لیٹر پٹرول اور ڈیزل ہندوستان نے کم کیا ہے. انہوں نے کم کیا کیونکہ وہاں سے 40% کم قیمت پہ تیل خرید رہے ہیں، اور ہمارے یہاں 60 روپے لیٹر ڈیزل اور پٹرول بڑھ رہا ہے، لیکن ہمیں اجازت نہیں ہے ان سے تیل لینے کی. یہ صرف ایک مقصد کے لیے آئے تھے، اور وہ مقصد پورا ہو رہا ہے کہ انہوں نے مل کے ساروں نے قانون نکالا ہے کہ اب سارے ان کے کرپشن کے کیس معاف ہوں گے. نیب ختم، ایف آئی اے کے اوپر اپنے لوگ، ایف آئی اے کے اندر جو ان کے اوپر کیس تھے وہ مقصود چپڑاسی والے، وہ بھی بیچارہ ہارٹ اٹیک سے گیا. وہ جو ڈاکٹر رضوان تفتیش کر رہا تھا وہ بھی ہارٹ اٹیک سے گیا. ایک جو نوید انویسٹیگیٹ کر رہے تھے ایف آئی اے میں، اس کو ہارٹ اٹیک. اور ایک کوئی گلزار تھا جو بھی وہ بھی ان کے کام کر رہا تھا، وہ شوگر مل میں، جس کے بینک اکاؤنٹ میں بھی کروڑوں روپے آیا تھا، اس کو بھی وہ بھی گیا. اب ایف آئی اے ختم، ساری ان کی کیسز ختم. نیب کے اوپر اب شہباز شریف بیٹھ گیا، بلے کو بٹھا دیا دودھ کی حفاظت کرنے کے لیے. نیب بھی اب ختم، سارے کیسز زرداری کے بھی ختم. جتنوں کے 10 سال انہوں نے جو دونوں نے مل کے ملک کو لوٹا تھا وہ سارے کیسز ختم. اور اب الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کے، وہ جو الیکشن کمیشنر ہے وہ ہمیں پتہ ہے کہ ہر ہفتے ہر ویکنڈ پہ جاتا کدھر ہے، حکم لیتا ہے وہ جا کے اسے حمزہ سے اور مریم سے کہ وہ بیٹھ کے ہلکا بندیاں کی جا رہی ہیں کہ نون لیگ جیتے. یہ پوری پلاننگ ان کی ہو رہی ہے کیونکہ یہ صاف اور شفاف الیکشن یہ کبھی جیتے ہی نہیں ہیں. الیکشن کمیشن کو ساتھ ملا کے پوری بام مل کے ان کی صرف اب ایک کوشش ہے کہ دھاندلی سے الیکشن جیتے، پولیس کا استعمال کریں. سب کے اوپر ایف آئی آرز، ہم سب کے اوپر ایف آئی آر کٹوائی ہوئی ہیں. سارے ہمارے ایک منٹ ہے جو سارے چکر مار رہے ہیں، ہر دوسرے دن عدالت میں جا رہے ہیں اپنی بیلیں کروانے کے لیے. کیوں؟ کیونکہ یہ ان کا پرانا طریقہ ہے، یہ مافیا ہے. یہ آئے اس لیے ہیں. صحافیوں کے اوپر ہمارے زمانے میں کہتے تھے جی بڑی جی صحافیوں کے لیے مشکلات ہے. آج صحافیوں کو ٹیلی فون کر کر کے دھمکیاں دی جاتی ہیں، کئیوں کے اوپر ایف آئی آرز کاٹ دی ہیں. میڈیا ہاؤسز کو ٹیلی فون کر کے کیا آتا ہے جی ان کی کوریج نہ کرو. تو یہ جمہوریت نہیں ہے. یہ جو لوگ آئے ہیں یہ ایجنڈا پہ آئے ہیں، اور اس ایجنڈا پہ پاکستانی نہیں فیچر کرتے. انہوں نے اپنی ذات پہلے تو چوری بچانی تھی جو میں نے آپ کو بتایا، اب دھاندلی سے الیکشن جیتنا ہے، مخالفوں کے پاس پولیس کے ذریعے کیسز کروانے ہیں، اور جو حکم وہاں سے آئے گا واشنگٹن سے وہ انہوں نے ماننا ہے. اس کے لیے میں ساری پاکستانی قوم اور اپنے کسانوں کو بھی کہتا ہوں، ان کے خلاف پالیٹکس نہیں کر رہے، جہاد کر رہے ہیں ہم. میں اس کو جہاد سمجھتا ہوں. یہ وہ لوگ ہیں جن کے اربوں، ان کے لیڈرز کے اربوں ڈالر باہر پڑے ہوئے ہیں. یہ اپنے پیسے کے غلام ہیں. تو میں اپنے ساری قوم کو کہتا ہوں، آج اپنے کسان ہیں، اپنے مزدور ہیں، اپنی
इंडस्ट्री वाले हैं जिनकी आज इंडस्ट्री में भी जो आपको प्रॉब्लम आ रहा है, इंडस्ट्री में भी वही प्रॉब्लम शुरू हो गए। जो हमारी एक्सपोर्ट्स ऊपर जा रही थी, रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स, रिकॉर्ड रेमिटेंसेस, रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन, 4 फसलें उनमें रिकॉर्ड ग्रोथ रेट, यानी जिससे मुल्क में खुशहाली में इजाफा होता है। तो 2 सालों के अंदर, पिछले 2 सालों में, पिछले 30 साल में सबसे ज्यादा एवरेज में 2 सालों में पाकिस्तान की दौलत में इजाफा हुआ है। हमने इनका मुकाबला करना है, इनका मुकाबला करना है आप सब ने, और किसानों ने भी, क्योंकि किसान उमूमन शिरकत नहीं करते। अब आपने मेरे साथ मिलके हमने इनके खिलाफ जद्दोजहद करनी है, आज़ादी की, हकीकी आज़ादी की तहरीक चलानी है, क्योंकि इनके होते हुए पाकिस्तान नहीं आगे बढ़ सकता। बहुत शुक्रिया, और इंशाल्लाह मैं आपको जब कॉल दूंगा आपने सब ने निकलना है।